نظریاتی جنگ تھی عیسائیت سے، اسلام کی نظریاتی جنگ تھی ہندوازم سے، یہودیت سے، مناظرے ہوتے تھے، بحثیں ہوتی تھیں۔ اب ہندو مذہب میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، بدھسٹ میں اتنا دم نہیں رہا ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے میں آگے بولے بھائی کھڑے، دم ختم، جان نہیں رہی ہے۔ خود مذہب کو ماننے والے لوگ وہ اپنے مذہب پہ لعنت بھیجتے ہیں، بہت سے ان میں مانتے نہیں، لیتے کیا ہے۔ میں نے ایک بیان کیا تھا، ہندوؤں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، حالانکہ میں نے ہندوؤں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بیان کیا تھا۔ ہندو مذہب کو ایک گائیڈ، میں نے اس میں رہنمائی کی تھی ان کے فائدے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں پر بھگوان کی ہول سیل مارکیٹ ہے، آپ بجائے ہندوستان سے اپنا خدا، اپنا بھگوان خریدنے کے تھائی لینڈ سے اگر خریدیں گے 4 بھگوانوں پہ ایک فری ملے گا آپ کو۔ اب میں ان کی برائی کر رہا ہوں یا ان کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں؟ فائدے کی بات بتا رہا ہوں یار، تم مہنگے ریٹ پہ لے رہے ہو، ہے بھائی؟ اب دیکھو کہیں اس گلی میں دودھ مہنگا مل رہا ہے، پچھلی گلی میں سستا مل رہا ہے، اور 4 تھیلیوں پہ 1 کلو مفت مل رہا ہے، تو آپ اس سے خوش ہوں گے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ریکارڈنگ شروع ہے یا نہیں ہے؟ پھر آگے بات جائے گی آگے نہیں جائے گی؟ نہیں سر، شروع ہے۔ 4 بھگوان پہ فری میں لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پہ لینے۔ اصل بات سمجھ میں کیا یہ ہو کیا رہی ہے؟ تو میں نے یہ بیان کیا، ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان کا مذاق اڑا رہے، مذاق تھوڑی اڑا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 بھگوان پہ ایک فری مل رہا ہے آپ کو۔ ہندوستان کو تھائی لینڈ میں بڑی مارکیٹ ہے، ہر سائز کا بھگوان دستیاب ہے، یہ ایک الگ سہولت ہے وہاں پر۔ منی پیکنگ میں بھی ہے، بڑا بھگوان اگر بڑے کاموں کے لیے، جیب میں رکھنے کے لیے الگ چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کے ساتھ شیلف دستیاب ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہندوازم میں گائے کو ماں سمجھا جاتا ہے۔ میں گائے کی توہین نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو گائے کی توہین کر رہے ہیں، گائے کو ماں کہہ کر اس کے کردار میں انگلی اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ گائے اگر ماں ہے تو بیل باپ کیوں نہیں ہے؟ سیدھی سی بات، کیا خیال ہے بھائی؟ میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ گائے کو دیکھو، آپ اپنی ماں کو ماں تو کہتے ہو لیکن اپنے باپ کو باپ نہیں کہتے، تو یہ کس پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ یہ ماں کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ جو آدمی کہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کا مطلب ماں ایک نمبر ہے، یہی مطلب ہوا۔ اگر آپ کہتے ہو یہ میری ماں ہے مگر یہ باپ نہیں ہے، تو یہ باپ پر انگلی نہیں ہے، یہ کس پر ہے؟ یہ ماں کے کردار پہ۔ ہندو سے کہتے ہیں بھائی گائے اتنی خدمت کرتی ہے، دودھ دیتی ہے، سردی گرمی برداشت، بھینس یہ کام نہیں کرتی، گائے کا دودھ صحت کے لیے اچھا، بھینس کا دودھ اتنا اچھا نہیں ہے، دودھ بھی زیادہ دے رہی ہے، یہ بھی اتنی ہزاروں سال سے انسان کی خدمت کر رہی ہے، تو اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے، اس کے ایک نمبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ گائے اگر ماں ہے تو بیل کیا ہے؟ ہندو کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں جان نہیں ہے، ہم سب نہیں، کوئی اس کو مانتا۔ عیسائیت نام کی رہ گئی ہے، عیسائی مذہب میں تعلیمات ہی نہیں ہے، اچھی اور بری تو اگلا درجہ ہے نا۔ دیکھو ایک آدمی عیسائی مذہب قبول کرتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس کو اپنا ساری جو معلومات ہے، جو 24 گھنٹے کی زندگی وہ عیسائی مذہب کے مطابق گزارتی ہے نا، تو وہ عیسائی پادری کے پاس جا کے پوچھتا ہے
زندگی عیسائی مذہب کے مطابق گزاروں گا تو عیسائی مذہب میں کیا تعلیمات ہیں، سونے کا طریقہ کیا، اٹھنے کا طریقہ کیا، عبادت کا طریقہ کیا، تجارت کا طریقہ کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے، وراثت کا طریقہ کیا ہے، ابا مریں گے تو بیٹے کو کتنی وراثت، بیٹی کو کتنی وراثت، بیوی کو کتنی وراثت، دادی کی کتنی، نانی کی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری ڈیٹیل بتاؤ۔ اور تجارت میں جیسے اسلامک بینکنگ ہے تو ایسے ہی عیسائیت بینکنگ بھی ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ عیسائی میں جب غلبہ حاصل کروں گا، وزیر اعظم یا حاکم بن جاؤں گا تو عیسائی مذہب کو نافذ کروں گا ایز اے قانون۔ تو وہ قانون کیا ہے؟ تو عیسائیوں کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے، مارکیٹ میں ہے ہی۔ جب ایک چیز مارکیٹ میں ہوئی نہیں تو ملے گی کہاں سے آپ کو؟ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو کسی ملک نے ایک سفیر بھیجا، امریکہ نے ایک سفیر بھیجا آپ کے پاس، وہ امریکہ کا پیغام لے کے آپ کے ملک میں آیا۔ امریکہ نے کہا بھائی ہم اپنا ایک سفیر بھیج رہے ہیں جو ہمارا پیغام لے کے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس آئے گا، ایئرپورٹ پہ اس کا آپ نے استقبال کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ جب ایک سفیر آیا تو 4-5 بندے اس کے ساتھ اور وہ 4-5 بندوں کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ کے اصل سفیر ہم ہیں، یہ فراڈی آدمی ہے جو اپنے آپ کو اصل کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کون ہے؟ یہ 2 نمبر فراڈی ہے۔ آپ کہو گے اب آپ کنفیوز ہو رہے ہو یار ان میں اصل سفیر کون سا ہے، یہ والا ہے کہ یہ والا ہے کہ گیٹ اپ سب کا ایک جیسا، 3 پیس سوٹ ٹائی میں بالکل فٹ فاٹ۔ یا تو آپ امریکہ کو فون کرو گے بھائی تم بتا دو ہمیں کون سا اس میں تمہارا ہے۔ اگر آپ کا امریکہ سے براہ راست رابطہ نہیں ہے تو آپ ان 4 سے کہو گے کہ اچھا امریکہ نے جو پیغام دے کے تمہیں بھیجا ہے وہ پیغام بتاؤ کیا ہے۔ 4 کہہ رہے پتہ نہیں وہ ہے ہی نہیں، جیب میں ٹٹول رہے، کہہ رہے پرچی ہوں گئی یار ہم سے، جیب میں رکھا تھا ہم نے پیغام مگر وہ گم گیا ہم سے۔ دوسرے نے جب پیغام نکالا تو آپ نے اس کو پڑھا اور پیغام بھی بڑا خاندانی جو ایک گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے، تو آپ کہو گے یہ 4 کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیغام ہی جس کے پاس نہیں ہے وہ سفیر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جس کے پاس پیغام ہی نہیں ہے وہ سفیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے جو قانون اتارا اس میں صرف اسلام کہتا ہے کہ میرے پاس قانون اللہ کا محفوظ ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ قانون محفوظ ہے۔ اگر محفوظ ہوتا پرچیاں 5 سفیروں کی جیب سے نکلتی پھر ہم پریشان ہو جاتے اس میں اصل کون ہے اور نقل کون ہے۔ 4 کی پینٹیں خالی، نکلی ایک کی جیب سے پیغام۔ تو آج دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی کے پاس سرے سے پیغام نام کی کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں لاؤ گے کس کو؟ کوئی ہے ہی نہیں قانون۔ عیسائی سے آپ پوچھو عیسائیت قانون کو امریکہ کے اور آسٹریلیا کے قوانین بیان کرنا شروع کر دے گا، اس کے پاس اپنے قوانین ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، جن کے پاس 2-4 باتیں رہ بھی گئی ہیں، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ باتیں اتنی بے عقلی کی باتیں ہیں کہ وہ ایک دنیا کی عام حکومت نہیں کہہ سکتی تو خدا کیسے کہے گا وہ باتیں۔ اب 4 کی جیب سے ایک کی جیب سے پرچی نکلی تھی جس میں ایک تھوڑا انگلش میں ایک پیغام لکھا ہوا تھا حکومت پاکستان کے نام۔ 4 کی پتلون سے پرچی نکلی تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ آلو کے ریٹ لکھے ہوئے، ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہیں۔ آپ بولو گے یار یہ امریکہ کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ ہندو کہتا ہے ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ خدائی مذہب ہے۔ خدائی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ 4 بھگوان پیٹ ہوئی، یہ پرچی آپ کے پاس جو نکلی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 4 بھگوانوں پہ ایک اولاد دینے والا بھگوان یہ ہے، شادی کرانے والا مسلمان شکر ہے توحید پرست ہے، ورنہ 4 شادیوں کا بھگوان الگ ہوتا، 2 کا الگ ہوتا مسلمانوں کا۔ ایک والا الگ ہوتا ہے، یہ کرائے گا دوسری کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو مہنگا بھگوان ہوتا ہے وہ کتنی کراتا، ذمہ دار پٹا بھی وہی ہے۔
نہیں ہے. عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے تثلیث. آگے فروعی مسائل تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. وراثت کے حکام تو ہے ہی نہیں, تجارت کے حکام نہیں ہے, عبادت بھی نہیں ہے. انہیں نہیں پتا حج کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, ہی نہیں پتا ہی نہیں ہے. اور جو پرچی میں 2-4 احکام نکلے ہیں اس میں جو ان کا پہلا قانون ہے وہ ہے تثلیث. خدا 3 بھی ہے اور 1 بھی. صدیاں گزر گئی, یہی بدھی ان سے سلجھ کے نہیں دے رہی ہے. کیسا مذہب ہے جس کی بیس ہی کسی کی کھوپڑی میں بیٹھ کے ہی دے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے, سامنے ایک پادری بیٹھا ہوا تھا, تو عیسائیت پر بحث چل پڑی. حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے عیسائی مذہب میں خدا 3 بھی 1 بھی ہے. اس نے سمجھایا, حضرت کی بحث ہو گئی. اس نے کہا میں نے کتاب لکھی ہے, وہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا. حضرت نے فرمایا کتاب کا مصنف 1 گھنٹے میں نہیں سمجھا سکا. کتاب کیا سمجھائی گی؟ خدا 3 بھی اور کیا ہے, جو 1 ہے وہ 3 نہیں ہے, جو 3 ہے 1 نہیں. بنیاد ہی ایسی ہے کہ جو کھوپڑی میں نہیں آتا. ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندیاں کیوں لگی ہیں؟ اس لیے لگی ہے کہ اسلام کو دنیا میں نمایاں کیا جا رہا تھا, ایکسپوز کیا جا رہا تھا. عیسائیوں کو خطرہ تھا, دنیا عیسائیت سے ہاتھ دھونے والی ہے. ہندوؤں کو خطرہ تھا کہ دنیا ہندوازم سے ہاتھ دھونے والی ہے. ہندوستان تھوڑا تو مسلمان ہو رہے تھے, اس لیے پابندی لگا دی. ویسے لبرل لوگ بولتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, لیکن اسلام کے علاوہ دنیا میں سب آزاد ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اس وقت جو نظریاتی جنگ ہے, دنیا کے کسی مذہب کو اسلام کے مقابلے میں ٹکنے والا نہیں ہے. اس وقت دنیا میں 2 نظریات ساری قومیں سمٹ کے یا تو ایتھیزم کی طرف جا رہی ہیں کہ خدا کو ڈکشنری سے نکالو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اسلام کہتا ہے خدا کو ہر چیز میں لے کر آؤ. ہر معاملے میں کون آئے گا؟ کسی بھی معاملے میں آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے, 2 انتہائی ہیں بالکل. ہر کام اس سے پوچھ کے کرنا ہے خدا سے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تو یہ 2 انتہائی ہیں. اور یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یہ 2 انتہاؤں کے درمیان پھنس رہا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے یہ پروفیسر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سائنسدان لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, یا مدرسے میں بیٹھنے والا مولوی صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق, دونوں کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق. مولانا ٹائپ کے لوگ جو باتیں کریں گے اللہ رسول کی جنت جہنم قبر کا عذاب ماں باپ کی پیشانی میں حج عمرے کا ثواب ہے, بیوی سے محبت کا اظہار, پیغمبر کی سنت, گرل فرینڈ اسلام میں حرام, بات بھی نہیں کر سکتے آپ نامحرم سے, نامحرم کو دیکھنا غلط, اور بزرگوں کا احترام, داڑھی رکھو, شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو. یہ کس کی باتیں ہیں؟ مولانا ٹائپ کے لوگوں کی بات, جو مجھ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے. ادھر جب آپ جاؤ گے ٹی وی کے سامنے بیٹھو تو وہاں قبر کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز نظر آئے گی. جنت جہنم کے علاوہ ہر بات بولتے ہی ہوگی بھائی. وہاں جنت جہنم کو ڈرامہ دیکھا جنت کے, سب چیزیں جنت جہنم کے علاوہ. مذہب دکھائیں گے بھی تو مزار دکھا دیں گے کہ بزرگوں کے مزاروں پہ چادریں چڑھا رہی ہے, یہ مذہب ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو یہ 2 نظریات کا بہت سخت تصادم ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں مذہبی لوگوں میں 2 انتہائیں پیدا ہو گئی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ 2 انتہائیں. ایک تو وہ انتہا ہے جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مخالفت میں مذہب کا ایسا تصور پیش کیا جو صحابہ کرام کا تصور نہیں تھا. انہوں نے اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر لیا. انہوں نے کہا یہ جدید تعلیم ہم نے حاصل نہیں کرنی, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ دنیا پرستوں کا کام ہے. پیسے کمانا یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے.
نہیں کہا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا کلچر ہے اسلام، بعض چیزیں انسان کلچر کی وجہ سے فالو کرتا ہے، لیکن وہ اتنا اس طرف چلا گیا کہ اس کی صرف 2-4 نمازیں عید بقرعید رہ گئی، اور باقی اس نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے کلچر میں ہے نا، ہماری ترقی میں، وہ کیا ہے؟ مذہب ہے، یہ مولوی لوگ۔ تو بھائی اس میں ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے۔ میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے 2 اور 2 4 کی طرح ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، جو ہمارا کلچر ہے، جو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا نوجوان طبقہ جس طرف جا رہا ہے، اچھا تاجروں کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں نے ارادہ کیا تجارت کے میں ایک ورک شاپ کرواؤں گا جس میں تجارت کے ہم تاجروں کو مسائل بتائیں گے۔ ویسے لوگ صبح شام ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں مسافہ کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ جب ہم نے یہ ورک شاپ اناؤنس کی، ایک بھی تاجر نے ہم سے رابطہ نہیں۔ شادیوں پر بات کرو، سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے، سارے لائن لگا کے کرنی پھر بھی نہیں ہوتی، بس لائن لگا کے کھڑے ہوتے سننے کے لیے۔ میں نے ایک تبلیغ جماعت کے بزرگ ہم سے پوچھا، میں نے کہا حضرت ہم نے اعلان بھی کر دیا تاجر لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تاجر ڈرتے ہیں، آپ بولو گے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تاجر بولیں گے کمانے کا ہمیں اچھا بڑا ذریعہ ملا ہوا ہے، مولوی ہر چیز کو حرام کہہ کے ہم اس سے بھی کیا کر دیں گے، اس لیے وہ ڈرے ہوئے۔ حالانکہ ڈرنے کی کوئی بات بھائی، ہم جب یہ بتائیں گے کہ یہ حرام ہے تو اس کا متبادل جو بتائیں گے اس کو اس طرح کرو، کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ تو آج مذہب سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ صرف اتنا رہ گیا ہے۔ مجھے ایک جگہ نکاح پڑھانا تھا، تو نکاح جیسے میں نے پڑھایا وہ دلہا کی سالیاں وہیں آ کے بیٹھ گئی اس کے پاس۔ میں نے کہا بھائی یہ تو تمہارے لیے نامحرم ہے، تمہاری اپنی بیوی ہے، جاؤ اس کے پاس جا کے بیٹھو، یہ کیا لگتی ہے؟ اس نے مجھے فیس پکڑائی پتلی گلی سے، سمجھے؟ تو مولوی کا کام کیا ہے؟ نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، شکر ہے ختم نہیں کر رہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ نہیں کرتا یار۔ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا، ایک آدمی کو گھڑی چاہیے تھی، گھڑی کی دکان پہ گیا، گھڑیاں لٹکی ہوئی تھی نا، دکان پہ گیا، بھائی یہاں گھڑی ملتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ختنے کی دکان ہے۔ تو اس نے کہا پھر گھڑی کیوں لٹکائی ہے؟ کہتے کیا لٹکاؤں، کیا لٹکاؤں؟ تو دیکھو ایک بات خوب سمجھو اچھی طرح سے، ایک فیصلہ کرو۔ پہلی بات تو یہ فیصلہ کرو کہ ہم پٹھان ہیں یا مسلمان ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اگر آپ پٹھان ہیں تو پنجاب والے پنجابی ہیں، سندھ والے کیا ہیں؟ سندھی ہیں۔ اس بیس پہ ہمیں جنت نہیں ملے گی کہ کون پٹھان ہے، کون پنجابی ہے، کون سرائکی ہے، کون افغانی ہے، کون جاپانی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قومیت کی ذرہ برابر بھی اہمیت ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف نہ اٹھتی۔ غزوہ بدر سب سے پہلی لڑائی ہے، اس میں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، ان کی تلوار اٹھی ہے سامنے ابو جہل کے خلاف، وہ عربی ہے، قریشی ہے اور ہاشمی ہے۔ آج ہمارے ہاں کلچر کو مذہب پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ میں نے پشاور میں بھی یہ بات کہی، یہاں بھی میں یہ بات کہوں گا کہ کچھ وقت پہلے اسمبلی میں پردے کے بارے میں ایک ممبر نے بات کی کہ ہمارے پٹھانوں کا کلچر ہے حجاب، ہم حجاب نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ہمارے مذہب کا کلچر ہے کیا؟ حجاب، ہم یہ حجاب نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت، جو عورت حجاب کرے گی اللہ کے لیے مذہب کی وجہ سے، اس حجاب پر اسے جنت ملے گی۔ جو اپنے کلچر کی وجہ سے حجاب کر رہی ہے اس حجاب پر اسے جنت نہیں ملے گی، ورنہ انگریز کہے گا کہ اے اللہ اس کا کلچر حجاب کا تھا، ہمارا کلچر یہ تھا کہ ہم بغیر کپڑوں کے گھومتے تھے، تو ہمیں بغیر کپڑوں کے بھی جنت ملنی چاہیے۔ وہ تو انگریز بھی کہے گا کہ ہمارا کلچر تھا چٹی بنیان میں گھومنے کا، تو اس کو اگر اس کے کلچر کی وجہ سے تم جنت میں بھیج رہا ہے تو ہمیں بھی ہمارے کلچر کی وجہ سے کہاں بھیجنا ہے؟
جنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر تھا بتوں کی عبادت کرنا. ہمارے نبی نے کلچر کو فالو نہیں کیا. کس کو فالو کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو فالو کیا ہے. تو ہمارے نبی کے کلچر میں سود بھی تھا, ہمارے نبی کے کلچر میں شراب بھی تھی. ہمارے نبی نے شراب کو بھی حرام قرار دیا اور سود کو بھی. تو ہم مذہب کو اسلام کی وجہ سے فالو کرتے ہیں, کلچر کی وجہ سے فالو نہیں کرتے. اگر کلچر کی وجہ سے ہوتا تو بلال حبشی کا کلچر, بلال حبشی کی قوم نبی کی قوم سے ذرا بھی میچ نہیں کرتی تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فارسی بولنے والے, پرشین, صحابہ کرام حضرت عثمان کے دور میں ایران پہ حملہ کیا. تو امیر کس کو بنایا؟ سلمان فارسی. اپنے کنٹری پہ حملہ کرنے کے لیے کون ہے؟ سلمان فارسی. اور آپ کے ماتحت کمانڈر کون ہے؟ ایک فارسی بولنے والے. جب حضرت سلمان فارسی نے چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کیا, صحابہ نے کہا آپ کمانڈر ہیں, آپ امیر ہیں, آپ ہمیں حکم دیں ہم حملہ کریں. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے ان کو دین کی دعوت دو. صحابہ نے کہا دعوت ہے. آپ حضرت سلمان فارسی ان کے کمانڈر کے پاس گئے جو ایران کا فارسی کا کمانڈر تھا, اور کہنے لگے یا اہل فارس, اے فارسیو, انا رجل منکم, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. جو فارسی میں باتیں شروع کر دی, میں کس کا آدمی ہوں؟ تمہاری قوم کا. ترون العرب یطیعوننی, لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ عرب مجھے فالو کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اسی میں انہوں نے اسلام کا حسن ان کے سامنے رکھ دیا کہ قوم پرستی کی جنگ نہیں ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ عرب جو کسی کو سردار بنانا پسند نہیں کرتے تھے, وہ میری قیادت میں لڑوں نے مجھے کمانڈر بنایا, امیر بنایا ہے. آج اگر فتح ہوگی تو یہ کریڈٹ کسے جائے گا؟ مجھے. وہ نالائق لوگ نہیں مانے ان کی کھوپڑی کے بعد. انہوں نے کہا ہماری قوم کا آدمی باقی ہو گیا ہے, غیرت نہیں ہے اس میں, جو بھی انہوں نے تانے دینے. 3 دن تک حضرت سلمان فارسی سمجھاتے رہے, مگر ان کی کھوپڑی کے بعد, کھوپڑی پہ آنا آسان تھوڑی ہے. پھر آخر حضرت سلمان فارسی نے حکم دیا حملہ کرو, اور اللہ نے صحابہ کرام کو فتح دیا. اگر آپ قومیت پر جاؤ گے تو قوم کی بیس پہ جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوتی. اتنے ٹکڑے ہیں, کیونکہ آپ اگر قوم پرستی پہ جاؤ گے تو مہاجروں میں درجنوں قومیں, پنجابیوں میں درجنوں قومیں, پٹھانوں میں درجنوں قومیں, قوم در قوم در قوم. پھر جب وہ ایک دوسری قوم کو شکست دیں گے تو پھر آپس میں دو مختلف قومیں. تو یہ تو لامتناہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. صحابہ کرام میں ایک دفعہ ذرا سی قبائلی جنگ شروع ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ یہ 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں, قبیلوں کی وجہ سے, پر آپ نے فرمایا دعها فإنها منتنہ, فرمایا اس قبیلے کے نعرے کو چھوڑ دو, یہ بدبودار نعرہ ہے. سڑی ہوئی منتن مردہ جانور کو کہتے ہیں جو کچرے پہ نہیں پڑا ہوا ہوتا, کیسا گندا اس سے بدبو آ رہی ہوتی. فرمایا اس نعرے کو ترک کر دو. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ, میں نے خود ان کا بیان سنا. انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں عربوں کو کبھی بھی فتح نہیں ملے گی. میں حیران ہو گیا سن کے, یہ کیا بات کر رہے ہیں, عرب اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے نا. انہوں نے کہا اس میں عربوں کو کبھی بھی فتح نہیں ملے گی جب تک کہ اس کو مسلمانوں اور اسرائیل کی جنگ کا نام نہیں دیا جائے گا. اس میں اللہ مدد مسلمانوں کی نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے, عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. عربیت کی وجہ سے تھوڑی اللہ مدد کرے گا. آج جتنے عرب ہیں اس کو کہتے ہیں یہ عرب کی لڑائی ہے کس سے؟ اسرائیل کی. اللہ کہتا ہے لڑتا رہا, پھر تو بیٹھ کر لڑتے رہو, میری کوئی مدد نہیں آئے گی. عربیت کو تھوڑی اللہ نے دنیا میں غالب کرنا ہے. ہمارے نبی اگر عربیت کا نعرہ لگاتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے, کیونکہ ہم عرب تھوڑی ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو ان کی قوم کا مذہب تھا, بھائی ہم تھوڑی مانیں گے, ہم عرب نہیں ہے. تو دیکھو ہم نے مذہب کو فالو کرنا ہے. کلچر اگر مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اپنا لباس ہوتا ہے, ہر قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے.
لیکن جہاں کلچر مذہب کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، جہاں کلچر اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، تو آپ نے کس کی سننی ہے؟ اسلام کی سننی ہے، کلچر کی نہیں سننی۔ بہت سی قوموں میں بہنوں کو وراثت دینے کا کلچر اس کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کل سے حساب ہے، پیچھے پڑے گئے یا کوئٹہ میں ہمارے میزبان بھی ہیں، سن بھی رہے ہوں کہ آپ نے اس دن خواتین کے حق پر بات کی تھی، میری بیوی نے اس دن سے میرا خون پیا ہوا ہے۔ یہ دیکھو یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ عورت کے حق پہ بات کرو، شوہر کے حق پہ بھی بات کرو، دیکھو میری بیوی کو آپ نے یہ خراب کر دیا، وہ بول رہی ہے دیکھو یہ والا حق میرا حق ہے، یہ تو مجھے۔ میں نے کل ان سے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ وہ بات صحیح کی تھی یا غلط کی تھی؟ وہ جو میں نے عورت کے حق میں بات کی وہ شریعت کے مطابق تھی یا شریعت کے خلاف؟ اگر مطابق تھی تو پھر آپ کی غلطی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے بھائی ناراض نہ ہو، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں بہت سے ایسے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے کرتے رہو، اپنے خلاف جا رہے تو چاٹ ہو جاؤ۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا، ویسے وہ دعویٰ کرتے تھے ہم کس کو مانتے ہیں؟ تورات کو۔ تو ان کو پتا تھا کہ تورات میں اس کی سزا لکھی ہوئی ہے، دونوں کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا۔ یہ حکومت کا کام ہے، ہم اور آپ نے کہیں کرنا شروع کر دیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا۔ اب یہودیوں کے مولانا ٹائپ کے لوگوں نے بولا کہ اگر ہم اپنی قوم میں پتھر سے مارنے کا حکم دیں گے تو لوگ ہم سے بھڑک جائیں گے۔ حالانکہ عالم کی ذمہ داری ہے لوگ بھڑکے یا نہیں بھڑکے، تمہارا کام کیا ہے بھائی؟ حق بیان کرو جو ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ والا فیصلہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ یہ فیصلہ کس سے کروائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ نبی کے پاس ان کا یہ نرم ہے، اسلام میں ذرا نرمی ہے، تو یہ کوڑے وڑے لگا کے کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دو۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اے نبی آج آپ سے کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں؟ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ سے فیصلہ کروانے میں مخلص نہیں ہے، ان کا مقصد گنجائش نکالنا ہے۔ آج تک یہودی مذہب کو فالو کرتے رہے، اب رجم کے معاملے میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اسلام کو۔ یہاں میں تقلید کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ دیکھو یہودی اس مسئلے میں اپنا باطل مذہب چھوڑ کر کس کی طرف آ رہے تھے؟ اسلام کی طرف، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، اللہ نے ان پہ رد کیا۔ آج 3 طلاقیں دے کے فقہ حنفی والا جاتا کس کے پاس ہے؟ اہل حدیث کے پاس، حالانکہ فقہ حنفی بھی اہل اسلام ہے۔ تو اس کو قرآن کیسے اس کی اجازت دے گا، اللہ اس کے رسول کیسے اس کی اجازت دیں گے؟ خواہشات کی بیس پہ اپنا مسلک تبدیل کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بہت لوگ 3 طلاقیں دی اور کہاں چلے گئے؟ اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، حلال حرام کاری کا گناہ ملے گا۔ اور اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل باطل ہے، کالعدم ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ ابھی میرے ساتھ یہ بھائی ہیں ماشاءاللہ، شاید یہ اہل حدیث ہیں، میرا مقصد کسی اہل حدیث کی توہین نہیں ہے، یہ انگلی یوں یوں کر کے ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے اہل حدیث کی، ان کی نیت اچھی ہے، ہم نیتوں پہ شبہ نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ جو انگلی ہلاتے ہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض اہل حدیث، ان کی نیت پہ میں شبہ نہیں کر رہا، ان کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اس پر ان کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، نیت غلط نہیں ہے، علم کی کمی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ کسی بھی حدیث میں ہوتا نا تو امت میں صدیوں سے اس کا رواج ہوتا، پوری امت کا اجماع ہے، آپ پچھلی جتنی کتابیں اٹھا، چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس پر، ایسا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ نماز میں کیا کریں گے ہم۔ آپ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اخبل ترجمہ ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے جو قرآن و سنت سے میچ کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایسے ہلاؤ، تو حدیث کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو آپ نے خود کیا ہے نا۔ آپ کسی بڑے لکھوں کو ترجمہ دکھاؤ گے وہ بتائے گا کہ یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے یہ اس کا۔ اور ویسے بھی یہ نماز میں خشوع کے منافی ہے، کوئی بھی نماز میں ہلا رہا انسان کی طبیعت ہٹتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسا کام کرنے سے منع کیا ہے جس سے خشوع میں خلل واقع، انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ بھائی
بھائی اس کو کیوں بار بار یوں کر کے کھلا رہے ہیں؟ تو یہ کسی کا بھی مسلک نہیں ہے، یہ تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال لیا ہے۔ تو اس پر میں انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا جا کے، وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ بات چل پڑی ہے تو ایک بات خاندانی میرے دل چاہ رہا تھا پشاور میں بھی کہوں، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ میں مسلک پہ بیان نہیں کرتا، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو، اسلام کوئٹہ اور پشاور میں جو آیا نا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے۔ صدیوں سے کون سا اسلام آیا ہے؟ آج اگر آپ نے فقہ حنفی چھوڑ دیا بے لگام ہو جاؤ گے آپ۔ کیا ہو جاؤ گے؟ باپ دادا کی تقلید حرام ہے، بشرطے کہ باپ دادا غلط ہوں۔ اگر باپ دادا ٹیپو سلطان محمود غزنوی جیسے ہوں تو پھر باپ دادا کی تقلید حرام نہیں ہے۔ آج جو ہم مسلمان ہیں علماء حنفیہ کی وجہ سے اور ان حنفی مجاہدین کی وجہ سے جو ہمیشہ ہندوؤں سے سکھوں سے لڑتے رہے، انگریزوں سے لڑتے رہے، یہ تو سارے حنفی تھے، ان میں ایک بھی حنفیوں کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے، دوسرے ان کو ٹوکا کہ پشاور میں تو اسلام 1200 سال پہلے آ گیا تھا، اب کیا پھیل رہا ہے بھائی؟ یا تو 1200 سال پہلے غلط چیز آئی تھی، ہم 1000 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ گئے، اور اب آپ ہمیں صحیح والا اسلام بتا رہے ہو۔ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ گزرا کہے گا جو اسلام قبول کر کے کہہ رہے 1200 سال سے تو تم غلط چیز پہ چل رہے تھے، اب 15ویں صدی کے بعد جا کے تمہیں صحیح اسلام نظر آ رہا ہے۔ محمود غزنوی محمد بن قاسم جب آیا نا یہاں پہ تو اس وقت مسلمانوں کی جو خلافت تھی بغداد میں اور کوفہ علمی مرکز تھا، تو مجاہدین بنی سے چل کے آئے، تو جو اسلام اس وقت آیا صدیوں سے اسی اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس میں تراویح کی 20 رکعتیں تھی، اس میں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق تھا۔ تو جو اسلام اس وقت سے آیا اس میں تبدیلی اب تک نہیں ہوئی۔ ہاں بدعتیں شامل ہوئی ہیں تو بدعتوں کے خلاف علماء لڑتے رہے ہیں، بدعتوں کو ہٹاتے رہے ہیں، کچھ بدعتی ہو گئے، کچھ نے بدعتوں کے خلاف جہاد کیا، بدعتوں سے بچے رہے۔ بدعت کے ہم نے قریب نہیں جانا، لیکن اگر آپ نے اپنا مسلک چھوڑ دیا، لیبل قرآن اور سنت کا ہوگا، مگر ایسے بے لگام ہو جاؤ گے کہ اگلی 2-4 نسلوں کے بعد جا کے اسلام کو رخصت کر دو گے آپ۔ اس لیے اس کو مضبوطی سے تھامو، جو صدیوں پہلے آیا تھا وہ صحیح اسلام تھا۔ اور اللہ نے دیکھو ہم چاروں فقہ کو صحیح مانتے ہیں، فقہ حنفی کو بھی، مالکیہ کو بھی، شافعیہ کو بھی اور حنبلی کو بھی، لیکن اللہ نے فقہ حنفی کو یہ فضیلت دی ہے کہ دنیا میں جتنا جہاد اللہ نے حنفی علماء اور مجاہدین سے کروایا، امت کی قیادت حنفی علماء اور مجاہدین سے کروائی، یہ حصہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ یہاں اسلام جہاد کے ذریعے آیا ہے بھائی، الیکشن کے ذریعے نہیں آیا۔ جو مجاہدین جنہوں نے کوئٹہ فتح کیا تھا وہ سارے حنفی تھے۔ آپ کا سارا رشتہ ماضی سے کیا ہو رہا ہے؟ ختم کر دیں، یہ تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو امام ابو حنیفہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں ابراہیم نخعی حماد الکوفی کے، یہ بخاری اور مسلم کے مشائخ میں سے ہیں، امام بخاری کے۔ اور حماد الکوفی ابراہیم نخعی کو فالو کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ ابراہیم نخعی علقمہ اور اسود کے شاگرد، اور وہ عبداللہ بن مسعود کے، اور عبداللہ بن مسعود نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کہتے ہیں کہ چاروں خلفاء کے بعد سب سے بڑا مقام جس صحابی کا ہے ان کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نئی نئی چیزیں تو مارکیٹ میں آتی، میں کسی کے طنز نہیں کرتا، کسی کی نیت اچھی ہے، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ اپنے مسلک کو مضبوطی سے تھامو۔ اس لیے نہیں کہ ہم مسلک پرست ہیں، اس لیے کہ ہمیں اسلام اسی صورت میں ملا ہے اور یہ صدیوں سے ہے اور یہ مضبوط ہے، تبھی تو 50% سے زیادہ لوگ فقہ حنفی کو پوری دنیا میں فالو کرتے رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کسی اور مسلک میں تھے تو حنفی ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حنفی کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ یار دنیا میں جتنے حنفی مسلک کے لوگ مسائل پوچھتے اتنے دوسرے والے نہیں پوچھتے۔ تم میں کہ یار بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا ہے، مسئلہ ہی نہیں پوچھتا۔ کہہ رہے نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا بھائی وہ اس جگہ پہ فالو کرو جو لوگوں کی ضرورت ہے، جو لوگوں کی کیا ہے؟ نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حنفی علماء کو، سب کی بات نہیں ہے، میجورٹی حنفی علماء کو جتنا دین پر مضبوط پایا ہے اتنا دوسرے فقہاء میں اتنی تعداد میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے مسلک میں نہیں ہے، ان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جتنے مضبوط میں نے
حنفی علماء کو دین میں متسلف پایا ہے، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، اتنا میں نے کسی دوسرے فقہ سے منسلک لوگوں کو نہیں پایا ہے۔ بھارت میں بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جو میجورٹی میں جتنا بر صغیر کے خاص طور پر انہوں نے نام لیا، تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی جملہ معترضہ کے طور پر کہ یہ اگر آپ نے چھوڑ دیا نا تو گئے کام سے، بدعتوں میں نہیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں، بدعتوں میں نہیں، بدعتوں میں فقہ حنفی میں بدعتیں ہیں ہی نہیں، بدعتیں تو ہم نے خود سے گھسیڑی ہے جا کے۔ تو میں یہ کر رہا تھا بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، لائٹ بھی چلی گئی ہے، وہ یو پی ایس کتنی دیر چلے گا؟ چلے دوڑے چلے۔ تو دیکھو ایک انتہا جو مستقبل میں ہوگی نا وہ لوگوں کی ہوگی جو خدا کے بالکل منکر ہیں، وہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ، دیکھو یہ جو دنیا اس انتہا کی طرف جا رہی ہے کہ خدا کو نکالو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب آئے گا نا ہمارے لغت میں تو پھر بہت ساری چیزیں اس کے لوازمات میں سے، ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بنی ہے، تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے ہی۔ پھر نکاح کے ساتھ زندگی گزارو، زنا کرو، نائٹ کلبوں میں ناچو گاؤ، شراب پیو، چرس پیو، ہیروئن پیو، آپ کی لائف ہے، جیسے چاہو کیا کرو، انجوائے کرو، ابا کو گھر میں رکھو یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، کوئی مسئلہ میرے سامنے ایسے بھی واقعات آتے ہیں لبرل لوگوں کے کہ ابا بوڑھا ہو گیا، چپکے سے اس کو زہر پلا کے مار دیا، ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ یار یہ ٹینشن میں زندگی، ہمیں بھی ٹینشن، خود بھی ٹینشن، تو مار دو، کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں 10 سال سے ابا کوما میں گیا ہوا ہے باپ، اور 10 سال سے اس کی بستر پہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایک فیصلہ کرو، ادھر ہو جاؤ یا اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر انگریز کی طرح زندگی گزارو، ٹینشن فری۔ کون سی زندگی؟ انگریزوں کی سانس ہوتی ہے، خالو، پھپھا، چھوٹے بھائی، منجلے بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہونا نہ ہونا کیا ہے؟ بولو برابر۔ نکاح کے بغیر زندگی ہے، نکاح ہو بھی جاتا ہے تو بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں، شادی بعد میں۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے بچے ابا کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا بڑا فائدہ ہے، تم لوگ پتہ نہیں کیوں تم لوگ باہر سے بندے تمہیں کرائے سے اڑانے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے اس طرح جیسے بچے پہلے ہو جائے، شادی فاسٹ ہے نا، اسپیڈ زیادہ ہے ان کی، ہم کوئی پرانی اسپیڈ ہماری، لیکن بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ ہماری۔ میں آسٹریلیا میں تھا تو وہاں حکومت الاؤنس دیتی ہے بچے زیادہ پیدا کرنے پر۔ حکومت کیا کرتی ہے؟ بیٹی تھی اب نہیں دیتی، جتنے بچے ہوں گے گورنمنٹ الگ سے پیسے دے گی۔ تو ہمارے پاکستانیوں نے کہا کہ اب یہاں جاب بھی ہم نے یہی کرنی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اسپیڈ ایکسیلیٹر پہ پاور کے کھڑے ہو گئے، ہر سال پیدا۔ حکومت نے یہ سسٹم کیا کر دیا؟ تو میں نے وہاں بیان کیا، میں نے کہا دیکھو آپ کا الاؤنس تو ختم ہو گیا ہے، اسپیڈ میں کمی نہیں آنی چاہیے، اسپیڈ میں کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ ابا کے اولڈ ہوم میں جمع کرانے کے قائل ہیں، وہ کتوں کو اولاد پر ترجیح دینے کے قائل ہیں، وہ اولاد کی وراثت کے قائل نہیں ہے، وہ نکاح طلاق کے قائل نہیں ہے، وہ جیسا چاہے لباس پہنے، داڑھی رکھے نہیں رکھے، اللہ کی عبادت کرے نہیں کرے، ان کی صحتوں پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اولاد پیدا ہو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے، حمل ماں کے پیٹ میں ضائع کر دو تو بھی ٹھیک ہے، قتل وتل ان کے ہاں جب تک دنیا میں نہیں آیا اس کو تک قتل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ پہ مانتے ہیں تو پھر اللہ کی ایک چیز ان کو ماننی پڑے گی۔ دیکھو جو حکومت کا باغی ہوتا ہے وہ ایک بھی نہیں مانتا، جو مانتا ہے تو اس کو ہر چیز میں حکومت کے قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ایک فیصلہ کرو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بھائی یہ ساری ٹینشنیں کیا ہو گئی؟ ختم، ٹینشن فری زندگی جیسے انگریز کی ہے۔ انگریزوں کے ملک میں آپ گوگل پہ لکھ کے بھی ٹینشن تلاش کرو گے آپ کو نہیں ملے گی، ٹینشن چاہیے آپ کو نہیں ملے گی۔ کہہ رہے ہیں ٹینشن کس بات؟ چرس بھی ہے، ہیروئن بھی ملے گی، شراب بھی ملے گی، نائٹ کلب بھی ہے، زنا بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ۔ تو یا تو یہ زندگی ہے یا کون سی زندگی ہے جس میں اللہ ہے؟ تو جب اللہ ہے تو پھر اللہ
اپنی مرضی کہیں بھی بالکل بھی نہیں چلتی. غلام کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. تو اگر یہ کائنات میرے بھائی مجھ سے بنی ہے تو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہر جگہ دیتا ہوں مثال, میں زیادہ لمبی مثال نہیں دوں گا. دیکھو ایک یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور میں بیان کروں, میرا ہاتھ سے گر کے وہ ٹوٹ جائے گلاس. آپ پوچھیں گے مفتی صاحب یہ گلاس کیوں توڑا, میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ گیا. تو بات صحیح ہوگی بھائی, اتفاق سے ہو گیا. کیا خیال ہے؟ تو مجھے اس کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں توڑا, ٹوٹ گیا. مجھے کیوں نکالا, ہمیں تھوڑی نکالا ہے, ہم نے تھوڑی نکالا ہے. ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, کوئی دندہ نہیں دے رہا تھا, اس کی بچے کہنے لگے یار اس کو اٹھاؤ گے نا, ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, تو ہم وزن زیادہ تھا, ہم نے تھوڑی مارا ہے. تو اگر گلاس خود بخود ٹوٹ گیا تو مجھے اس کی ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں گلاس رکھا ہوا تھا اور جڑ گیا, 4 ٹکڑے تھے آپس میں, کیا ہو گئے, جڑ گئے, 7 پونڈ سے جڑ گئے. آپ کہو مفتی صاحب مسجد میں تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا, تو آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ آپ کو تو ہم نے بیان کے لیے بلایا تھا, گلاس جوڑنے کے لیے تھوڑی بلایا تھا. یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا. میں جواب میں کہوں کہ جوڑا نہیں ہے بلکہ خود بخود جڑ گیا. مان لو گے بھائی چیزیں خود بخود ٹوٹ تو سکتی ہیں, جڑ نہیں سکتی. مجھے ایک بات بتاؤ, 4 ٹکڑوں والا گلاس خود بخود جڑ نہیں سکتا, تو ماں کے پیٹ میں پانی سے ایک انسان جڑ کے نکل آئے جس میں اس کی کھوپڑی میں تو آنکھیں فٹ ہو جائے, کھوپڑی میں تو کان فٹ ہو جائے, اور منہ کے اندر زبان اور دانت اور ناک اور جگر اور گردے اور کھوپڑی کے اندر دماغ, یہ پورا انسان پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں, اور پورا انسان تیار ہو کے ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اور اسے کچھ بھی نہیں آتا بچے کو, لیکن اسے دودھ پینا بھی آتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا. اللہ کی قسم اربوں کھربوں سال میں جیسے ایک گلاس خود سے جڑ نہیں سکتا, ایک انسان جڑ کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے جو چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا بولتا, ایسا انسان کھربوں سال میں بھی خود سے جڑ کے پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے. تو یہ جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے نا, بندر سے ہم بنے انسان, اتفاق سے بنے, یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ سائنسدانوں سے پوچھو کہ اگر ہم بندر سے بنے تو ہماری تم کہاں گئی؟ یا تو ہمیں تم چاہیے یا تم کے پیسے چاہیے. عجیب بات ہے یار, تم بھی چھانٹو اور تم کے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر یہ کہنا بندر سے بنے, اس کو بولو پروفیسر صاحب یا تو مجھے تم چاہیے یا تم کے پیسے چاہیے. نہ تم دے رہے ہو نہ تم کے پیسے دے رہے ہو یار. ہم تو نہ پیسے دیں گے نہ تم دیں گے, کیونکہ ہم تم کے قائل ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے تھی ہی تم. آدم کو اللہ نے جیسے پیدا کیا آج تک ان کی اولادیں ایسی ہی چلی آ رہی ہے. تو ہم خدا کے ماننے والے, یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. یہ بچی ذرا پکڑے بات دیجیے, خود نہیں آ سکتی بھائی. کسی ہم خود ہی مل گئی شینا ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. تو میرے بھائی مجھے بتاؤ, جب بنائے گئے ہیں تو بنانے والے نے بے مقصد بنایا ہے یا با مقصد؟ بلا بے مقصد نہیں بنا. آپ ایک ٹھیکیدار نے ایک بلڈنگ بنا دی, کروڑ روپے کا سرمایہ خرچ کیا, بہت کچھ. آپ پوچھ رہے کیوں بنایا؟ وہ غیر ایسی بنا دیا میں نے, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کیوں بنایا, اس کی وجہ اللہ نے بیان کی. آپ اتنی شاندار بناؤ اور کوئی وجہ ہی نہ ہو. تو اللہ نے پوری کائنات کو کیوں بنایا, اس کی وجہ 2 لفظوں میں بیان کی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ان باتوں کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. آپ کسی سائنسدان سے پوچھے کہ ہمیں بنایا کیا ہے, بنے, اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ اس سے پوچھے اگر کسی نے بنایا ہے, کسی مقصد سے بنایا ہے بے مقصد, اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب مذہب کے پاس ہے, کیونکہ خدا نے بنایا ہے, خدا ہی بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا ہے. لوگ پروفیسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. لوگ صحافیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. بھائی صحافی نے تھوڑی تمہیں بنایا ہے, اسکالر نے تھوڑی تمہیں بنایا ہے. جس خدا نے بنایا ہے وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا ہے. یونیورسٹی میں لوگ نا اپنے ٹیچر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر انسان کی ریزن کیا ہے پیدائش. یہ تمہارا باپ ہے جو تمہیں بتائے گا بھائی کیا ریزن ہے. نیوٹن تمہیں بتائے گا تمہیں کیوں بنایا ہے. لوگ کہہ رہے نیوٹن نے کیوں نہیں بتایا کہ نیوٹن کا پڑھا لکھا آدمی. بھائی نیوٹن نے ہمیں بنایا ہوتا تو وہ بتاتا نا, نیوٹن تو خود بنایا بیچارہ. تو بنانے والے کے علاوہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ ہمیں, دیکھو جنہیں نکالا گیا تھا, نکالنے والا بتائے گا نا مجھے کیوں نکالا.
تو سوال بھی حکومت سے تھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ تو حکومت نے بتایا اس وجہ سے نکالا. حکومت کہتے ویسے ہی نکالا ہے ویسے. تو لوگ تو سارے پڑھیں گے یار یہ تو حکومت ہی پاگل ہے ویسے ہی پتہ نہیں ہے کیا کر لے یار. تو بنانے والا بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا. بنانے والے نے کہا اس پوری کائنات کو جو میں نے بنایا ہے اس کی وجہ اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دی. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں جمیعاً تمام کا تمام منہ میں نے اپنی طرف سے سخر لکم اے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے. اس کائنات کا مقصد تو ہمیں دو لفظوں میں سمجھ میں آ گیا. یہ کس کے لیے بنی ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے. اب سوال گھوم کے آتا ہے مجھے کیوں بنایا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئٹہ والوں کو کیوں بنایا؟ تمہارے کے پاس اس کا جواب. تاجر کہے گا مجھے دکان چلانے کے لیے بنایا. کیا خیال ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے مجھے شادیوں کے لیے بنایا. لوگ کہتے ہیں یہ شادیوں پر بیان کرنے کے لیے بنایا. کھلاڑی کہے گا مجھے کس لیے بنایا؟ کھیلنے کے لیے. علی سرکارہ کہے گا مجھے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے میں نے پوری زندگی اس میں کھپا دی کہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں. اللہ کہے گا کہ ساری کائنات تمہارے لیے اور تمہیں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہ بات کسی کی کھوپڑی میں آنے والی نہیں. ایک ویکینسی آئی گورنمنٹ کی طرف سے فوج کی ویکینسی تھی کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے. مثال دے رہا ہوں. آپ چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے کہ جی میں جاب کے لیے تیار ہوں مجھے کیا کیا ملے گا اس میں. انہوں نے بتایا جی آپ کو یہ ملے گا الاؤنس ملے گا اتنی تنخواہ ملے گی علاج آپ کا ساری زندگی فری آپ کے والدین کا بھی بیوی بچوں کا بھی ریٹائرمنٹ پر ملیر کینٹ میں گھر ملے گا یہ ملے گا وہ ملے گا. آپ بڑے خوش ہٹو بچوں یا بھائی میں جا رہا ہوں بہت مجھے یہ دے دو میں آ رہا ہوں. وہ کہے گا تم تو بہت پوچھو گے تم نے کیا کرنا ہے. یار مجھے بھی کچھ کرنا ہے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں بھائی تمہارے لیے تمہیں بھی تو کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی میں نے بھائی جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی تو یہ جو شہری لوگ ہیں یہ آرام سے گھر میں سوئیں گے. آپ نے اپنی جان ہتھیلی بھر کر بارڈر پہ پہنچنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا میں سمجھا کہ یہ فری پھوکٹ میں ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. اس نے کہا آپ کو 1 سال کی ٹریننگ بھی لینی پڑے گی بھاگنا پڑے گا. مزے بعد میں شروع ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہے. آپ کو یار یہ کیا ہو تو وہ انٹرویو لینے والا کہے گا کہ گورنمنٹ پاگل تھوڑی ہے جو باقی شہریوں کو یہ کچھ نہیں دے رہی تمہیں اتنا پروٹوکول دے رہی ہے. تو یاد رکھو جب عام دنیا کی حکومت اتنی احمق اور بیوقوف نہیں ہوتی تو اس کائنات کو بنانے والا خدا وہ کیسے باقی مخلوق پر ظلم کر سکتا ہے کہ اس نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنا دیا اور انسان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے بنا دیا. یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. انسان کو ایسا اللہ نے کائنات کو سخر کی ہے جب چاہتا ہے جس جانور کی چاہتا ہے جان لے لیتا ہے. بکرے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ابھی بدنظری بھی نہیں انہوں نے کی ہوتی کہ کاٹ کے کھا جاتا ہے. بہت پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھر رہا ہے اور بکرے کو بدنظری کا موقع بھی نہیں دیتے بلکہ بچپن سے ہی بیٹری نکال لیتے ہیں ان کی کھا جاتے ہیں ان کو کاٹ کے. مچھلیوں کو دھوکہ دے کے کھا رہے ہیں. دھوکہ کی طرح آپ اپنے گھر کسی مہمان کو بلاؤ اور زہر دے کے مار دو. لوگ کہیں گے یار دشمنی کرنی تھی تو آپ میدان میں لڑتے. مہمان کے ساتھ تو ایسے دشمنی یہ تو دھوکہ ہے نا. لیکن یہی دھوکہ آپ کس کو دیتے ہو؟ مچھلی کو. مچھلی میں کانڈے میں آپ جھینگا یا کوئی گوشت لگاتے ہو اور لٹکا کے بیٹھ جاتے ہو. مچھلی سمجھتی ہے آج کوئٹہ والوں نے ہماری باربیکیو کا انتظام کیا ہے. کوئٹہ نے کس کا انتظام کیا ہے؟ تو بہت تعریف سنی تھی کوئٹہ کی لیکن آج باربیکیو کا انتظام کیا. مچھلی بیچاری آتی ہے اور جیسے ہی منہ مارتی ہے کیسے کانٹا اس کے جبڑوں میں گھستا ہے اور تکلیف کے ساتھ آپ اس کو کھینچتے ہو. حالانکہ آپ کو مچھلی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف زبان کے چٹکارے کے لیے. کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا ہوتا کہ مچھلی کھانا آپ کے لیے ضروری ہے. کوئی کمی نہیں ہوتی مچھلی کی آپ کے اندر پھر بھی صرف زبان کے چٹکارے کے لیے. بکرے بسا اوقات ایسے ہی کٹ جاتے ہیں کہ چلو یار کھڑا کھڑا برا لگ رہا ہے کاٹ کے کھا جاؤ اس کو. پہلا یار میری کوئی اوقات نہیں ہے یار. جب چاہتے ہیں دمبے کاٹ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ دمبے احتجاج نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں کہ اللہ مجھے
تو نے اس انسان کے لیے پیدا کیا جس کا مقصد منہ شرمگاہ اور پیٹ کی خواہشات پوری کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اتنا معزز کیوں ہو گیا؟ تو بھائی یہ ساری کائنات بنی کس کے لیے؟ انسان. لیکن انسان کو بہت بڑے مقصد کے لیے بنایا. وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، بس جلدی سے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں میں، کہ خلق الموت والحیات، اللہ کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو بنایا انسان کے لیے. لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمائے گا. ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور کون احسن طریقے سے زندگی گزارتا ہے. کون اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اور کون احسن کا تو یاد چلتا ہے نا، کون احسن طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور کون اللہ. ہمارے شاگرد ہیں نا بہت سارے پشاور کوئٹہ کے، میں ان سے کہتا ہوں یار تم یہ کر رہے ہو، تمہارے قوم میں یہ، وہ کہتے ہیں ہمارا احسن طریقہ ہے. دیوار اسلام احسن تھوڑی ہے. پنجاب والوں کا احسن، مہاجروں کا احسن، احسن نہیں چلے گا قیامت کے دن. تو اللہ نے کہا میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ آزمائش، کہ تم نے اچھا عمل بولو کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے. اور اچھے کی ڈیفینیشن وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی. اچھا وہ نہیں جس کو میں اور آپ اچھا کہتے ہیں. دیکھو ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا، محلے والوں کو خوش کیا ہوا ہے، محلے والوں سے پوچھیں گے یہ بندہ کیسا ہے، لوگ کہیں گے بہت ٹائٹ، بہت بہترین. باپ سے پوچھیں گے بولیں گے میرے کسی کام کا نہیں. تو اچھا کا تو ہر آدمی کا معیار مختلف ہے. جو آدمی دوسری شادی کر رہا ہے بیوی بولے گی اچھا آدمی ہے، جس بیوہ سے کر رہا ہے وہ کہے گی بہت اچھا آدمی، مجھے سہارا دے رہا ہے، مجھے ٹھکانہ دے رہا ہے، میری تو امید ہی ختم ہو گئی. تو اچھے میں اگر ہم اللہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئٹہ والے جس کو اچھا کہیں گے وہ کامیاب اور کوئٹہ والے جس کو گندا کہیں گے وہ ناکام. تو بھائی کوئٹہ کا معیار الگ ہے، کراچی کا الگ ہے، پشاور کا الگ ہے، لاہور کا الگ ہے. تو فرشتے تو بیٹھ کے پٹائی کرتے رہیں گے، کس کو جج بنائے ہم؟ اللہ نے کہا پرچہ میں دوں گا تو نمبر بھی میں لگاؤں گا. کس سوال کے کتنے نمبر، کس پہ فیل ہو جاؤ گے، کس پہ پاس. تو وہ اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں، بس وہ آیت پڑھ کے میں بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری، 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تو کیا کہلاؤ گے؟ اچھا. نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل میں من اراد الآخرۃ، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہر عمل میں نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت. ایک آدمی لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، لاکھوں کو. نیت بھوکوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا نہیں. وہ اللہ کو نہیں مانتا. لوگوں کی نظر میں یہ کیا ہے؟ اچھا. پبلک ہے کہ بہت اچھا، سارا دن دسترخوان پہ لوگوں کو کھلاتا رہتا ہے. اللہ کیا کہے گا؟ بالکل بھی اچھا نہیں. ایک آدمی کیا کرتا ہے، ایک کھجور ہے اس کے پاس، اس میں سے آدھی توڑ کے کسی فقیر کو دے دیتا ہے، بلکہ فقیر نہیں کسی مالدار کو دے دیتا ہے ہدیے کے طور پر کہ آپ کھا لیں. نیت کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا. نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھے کھجور صدقہ کر کے. تو یہ آدھا کھجور جہنم کی آگ کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا، کیونکہ اس میں نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ بات پورے کے علم میں بولو یہ مسلمان جانتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے ہمارے لیے بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم سے اس کا شکریہ اور بدلہ نہیں چاہتے، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ اللہ کی رضا. دوسری شرط وسعا، من اراد الآخرۃ وسعا، کوشش بھی کرے. صرف نیت کرنا کافی نہیں. نیت کافی ہوتی تو میں ابھی نیت کرتا. میں نیت کرتا ہوں ساری دنیا کے سارے غریبوں کو سب کچھ کھلانے. نیت کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہونے والا. کوشش بھی ہو، عمل بھی کرے، خالی نیت کر کے بیٹھا نہ رہے. ہاں نیت کی اور عمل میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو پھر ثواب ملے گا. اس کو نیت کی بیس پہ اللہ عمل لکھ دیں گے. تیسری سعیہا،
کوشش کو سعیہا آخرت والی کوشش، احسن طریقے سے کوشش بولو نہیں چلے گی. کیا مطلب؟ ابھی ہم نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی، اگر امام صاحب 5 بھی پڑھا دیتے تو یہ شریعت والی کوشش ہوتی ہے، احسن کوشش ہوتی ہے، یہ احسن نماز ہوتی، یہ شریعت والی نماز نہیں ہوتی. ہم امام صاحب کو پکڑتے ہیں، امام صاحب آپ نے 5 کیوں پڑھائی؟ امام صاحب نے کہا میں نے کوئی غلط کام کیا، میں نے 1 رکوع زیادہ کیا، 3 تسبیحات سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھی، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرے لگائے، اور 2 دفعہ اللہ کے سامنے زیادہ جھکا، درود بھی زیادہ پڑھ لیا، تیار ہو گئی. تو غلط کام کیا ہو تو بتاؤ، اور ٹائم اتنا ہی لگا جتنا 4 رکعتوں میں لگتا ہے، یا تو ٹائم زیادہ لے لیا ہوتا. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ ہم کہیں گے بھائی یہ وہ کوشش ہے جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی، یہ عبادت کا احسن طریقہ ہے، اللہ رسول کا بتایا وہ طریقہ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں ان میں بہن کی وراثت ہے یا نہیں؟ بولو آپ کو اپنی بہن کی وراثت کہاں سے نکال کے لے؟ یہ نہیں ہوتی مارکیٹ میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو ہمیں آپ کی بہنوں کی فکر نہیں ہے، ہمیں آپ کی فکر ہے. نہیں دو گے قیامت میں لٹکے ہوئے ہوگے. مجھے کیا آپ کی بہن کو آپ وراثت دو گے تو میرا کیا رشتہ بھائی؟ آپ کی فکر ہے مجھے آپ کی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال کھا لو. تم مرد کو اللہ نے عورت کی فضیلت مال کھلانے کی وجہ سے دی ہے، اس کا مال کھانے کی وجہ سے نہیں. کھانے کی تھوڑی کوئی فضیلت ہے اسلام میں. یہ کوئی غیرت کا مسئلہ ہے یار، میں بڑا غیرت مند آدمی ہوں، کیا کرتے ہو؟ کہہ رہے مجھے جو کھلاتی ہے میری بہن کھلاتی ہے. باتیں غیرتی کی کر رہا ہے. ایک آدمی بقرعید پہ اپنا بکرا بیچنے کے لیے آیا، بکرے کے فضائل بیان شروع کیے. اس نے کہا یہ بکرا ایسا ہے کہ کوئی بھی گوشت ٹوٹی پھینکو یہ چھلانگ مار کے پکڑتا ہے اس کو، کوئی بھی اجنبی کو دیکھو اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اس نے کہا یار تو بکرے کے فضائل سنا رہا ہے لیکن باتیں تو والی کر رہا ہے. یہ اوصاف کس کے ہوتے ہیں؟ کسی کو دیکھ کے اس پہ چپٹنا اور گوشت کی ٹوٹی دے کے لپٹنا. کہہ رہے تو فضائل بکرے کے سنا رہے ہیں لیکن اوصاف کس کے بیان کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اصل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا کتوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے، تو خصوصیات اس میں کون سی آ گئی؟ تو جب کسی غیرت مند آدمی کا اٹھنا بیٹھنا معذرت کے ساتھ بے غیرت لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ بے غیرتی کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ غیرت. جیسے ایک آدمی میں غیرت نہیں تھی، اب اس کی بچی کو کسی نے دیکھا بوائے فرینڈ کے ساتھ، آپ کو جا کے بتایا یار تمہاری بیٹی تو ادھر بیٹھی ہوئی تھی. وہ ایک دم کہتا غیرت میں آ گیا. کہہ رہے ایک دفعہ ہو گیا دوبارہ برداشت نہیں. وہ اپنی غیرت کا قصہ اپنے دوست کو سنا رہا ہے کہ یار میری بچی کو میں نے دیکھا کسی اجنبی کے ساتھ، مجھے بہت غصہ آیا، میں بڑی غیرت ہے. تو میں نے کہا آئندہ نہیں مجھے دوں. وہ ڈر گیا میری یہ بڑی باتیں لیبل غیرت کے لگا رہے ہیں، مجھے اس سے بے غیرتی کے سنا رہے ہیں. اس نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہہ رہے میں نے کہا ایک دفعہ تو بولنے دے دی، آئندہ میں نے دیکھا تو نہیں چھوڑوں گا. کہہ رہے اگلے دن پھر میں نے ان کو پارک میں دیکھا قابل اعتراض. کہہ رہے تیرے بھائی کو آ گیا غصہ، یہ بہت غیرت ہے. کہہ رہے پھر تو نے کیا کیا؟ کہہ رہے میں نے کہا اس دفعہ تو برداشت کر لی، اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا. کہہ رہے یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے پھر ایک دن میں نے اپنے گھر میں دیکھا، اپنے گھر کے صوفے پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور قابل اعتراض حالت میں دیکھا. پھر تو تیرے بھائی کو ایسی غیرت. اس نے کہا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا. کہہ رہے میں نے کہا برداشت نہیں کروں گا، میں نے وہ گھر سے صوفہ ہی نکال دیا. غیرت میں نے کیا کیا؟ غیرت میں آ کے گھر سے صوفہ، تاکہ نہ صوفہ ہوگا نہ ہی بیٹھنے کی جگہ ہوگا. تو آپ بتاؤ یہ لیبل غیرت کا مگر جس سے بے غیرتی کا سنا ہے کہ نہیں سنتا؟ کیا کہتے ہیں بہن کی وراثت کھانا یہ غیرت؟ مرد دینے والا اچھا ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ کہتے ہیں ہم نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی. ہم لبرل نہیں ہے کہ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں، نہ عورتیں میرے اس بیان سے بہت غصہ کرتی ہیں. ہم مانتے ہیں ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ غلام نہیں ہوتی، پیر کی جوتی نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتی ہے؟ ماتحت. جیسے آپ جب کمپنی میں ہوتے ہو تو آپ باس کے ماتحت ہوتے ہو، باس کے غلام نہیں ہوتے. ہم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہوتے.
نیچے کا فوجی ہے وہ اپنے آفیسر کے ماتحت ہوتا ہے، اس کا غلام نہیں ہوتا. بیٹا باپ کے ماتحت ہوتا ہے، باپ کا غلام نہیں ہوتا. تو عجیب بات ہے کہ اپنے باپ کا غلام بنتے ہوئے آپ کو ذلت محسوس نہیں ہوتی، اپنے باس کے ماتحت کام کرتے ہوئے آپ کو ذلت محسوس نہیں ہوتی، ایک عام فوجی کو اپنے آفیسر کے تحت کام کرتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہوتی. تو عورت کو اس میں ذلت کیوں محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ماتحت ہوں؟ ہے بھائی، اس میں کون سی ذلت والی بات ہے؟ یہی عورت جب جائے گی کمپنی میں جاب کرے گی تو کس کے ماتحت ہوگی؟ باس کے. اس میں ذلت نہیں ہوگی، اس کو بتائے کہ میں ایسی کمپنی میں جاب کرتی ہوں. ہے بھائی، گھر میں اگر شوہر کے ماتحت ہو جائے گی تو ذلت تھوڑی نقصان کی بات ہے. تو انگریز نے تو دونوں کو کیا کر دیا؟ برابر. اسلام دونوں کی برابری کا قائل نہیں. ہاں یہ اسلام مانتا ہے کہ غلام اور لونڈی نہیں ہے، ذلیل نہیں کرنا اپنے ماتحت. تو یہ نہیں کہ توہین شروع کر دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گلاس میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی، ہمارے نبی اپنے ہونٹ مبارک کو اسی جگہ رکھ کے پانی پیتے تھے محبت کے اظہار کے لیے. تو ماتحت سے محبت کی جاتی ہے، اس کی توہین نہیں کی جاتی، لیکن ماتحت ہے بہرحال. تو کیا بات کر رہے تھے؟ یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ ہاں میں جی بات میں یہ کر رہا تھا کہ کامیابی کے لیے کتنی شرطیں ہیں. نہیں یہ مثال، اس سے پہلے کیا مثال؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو عورت کا مال کھانے کی اجازت نہیں. جب باپ کا انتقال ہو، بہن کی جتنی وراثت بنتی ہے پوری اس کے ہاتھ میں پکڑا دو اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ کھلائے گا. دیکھو اگر ناجائز کھانا ہے تو ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر ناجائز کھا کے کہاں تک پہنچ گئے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب بھی کہیں سے گزرے ہوں گے لوگ ان کو انگلی اچھے الفاظ سے اٹھاتے ہیں. کوئی کہتا ہے دیکھو چور جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھو ڈاکو جا رہا ہے. اچھا لگتا ہے. اور میں کہتا ہوں چوروں کی دو قسمیں ہیں. There are two types of chores. ایک چور وہ ہوتا ہے جو بیچارہ چھوٹا چور ہوتا ہے مگر بدنام زیادہ ہوتا ہے. ایک چور ہوتا ہے جو بڑا خاندانی چور ہوتا ہے مگر بدنام نہیں ہوتا. ایک چور چھوٹا جو مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے. لوگ مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی اس کا پیغام قبول نہیں کرے. حالانکہ یہ تو بہت چھوٹا چور ہے، میں چپل چورائی ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بیوی کا مہر کھا جائے. کیا کھا جائے؟ اور بہن کی وراثت کھا جائے 1 کروڑ روپے. یہ پھر سوٹ ٹائی میں کاٹن کلر کپڑے میں پگڑی میں گھومتا ہے. لوگ عزت سے بات کہیں پیغام بھیجے، لوگ پیغام قبول کر لیں، سلام کرتے ہیں. حاجی صاحب ابھرا کر کے آیا ہے، ماتھے پہ سجدے کا محراب بھی ہوتا ہے. یہ 1 کروڑ روپے کھا کے بیٹھا ہے پھر بھی بدنام نہیں ہوتا. وہ چپل چوری کر لیتا ہے مگر کیسا ذلیل ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ اس سے زیادہ ذلیل ہوگا. چپل چوری کرنے والے کی شاید بخشش ہو جائے. اللہ کہ تیرا جتنا گناہ تھا تجھے اتنے چانٹے لگ چکے ہیں. تیرا جتنا گناہ تھا نا 2 چپلوں پہ 2 چپڑ بندے تھے وہ ہو گیا. یہ بخشا جائے گا شاید. اس کی بخشش کا امکان کم ہے کیونکہ اس کا جرم اس سے کروڑوں گنا زیادہ. نمبر 1 چپل چوری کرنے والے کو دنیا میں سزا ملی ہے، اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی، اس کی آخرت میں. نمبر 2 چپل چوری کرنے والے نے اتنا حرام فائدہ نہیں اٹھایا. زیادہ وہ چپل کہیں چوری بازار میں کراچی میں یا کوئٹہ میں کوئی بازاروں کا لے جا کے 20-25 روپے بیچ دے گا نا، اور یہ کروڑ روپے سے دکان بنائے گا، جائیدادیں بنا کے حرام خود بھی کھائے گا، بیوی بچوں کو بھی کھلائے گا اور اپنی نسلوں میں بھی یہی حرام لے کے جائے گا. یہ بڑا مجرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ نمبر 2 چپل چوری کرنے والا اپنے بھائی بہن یا خونی رشتے کی چپل چوری نہیں کرتا، بلکہ ہو سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے چوری کر رہا ہو، اس کی خاطر چوری کر رہا ہو، بھائی کو دوں گا گفٹ میں. اور یہ اپنے خونی رشتے کا مال کھا رہا ہے. تو خونی رشتے پہ ظلم کرنا ایک اجنبی پہ ظلم کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. چوتھی بات، خونی رشتوں میں عورت کا مال مرد کے مال کے کھانے سے زیادہ حرام ہے اسلام میں، تو یہ اور بڑا مجرم. اور 5ویں بات، یہ رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ چپل چوری کرنے والا رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ نہیں بن رہا. دیکھو دل بڑا رکھو، پیسے سے دنیا سے دل مت لگاؤ. دنیا خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ دولت کو رکھو لیکن دل سے نکالو اس کو. اللہ ہمیں دولت کمانے سے منع نہیں کرتے. میں تو تاجروں کو سیالکوٹ کے بہت بڑے تاجر سے ملاقات ہوئی،
کروڑ روپے اس کی آمدن. میں نے اس کو بولا, اس کا خیال تھا مفتی صاحب آ کے بولیں گے جی یہ کیا کروڑ روپے کما رہے ہو, بس اللہ رسول کی بات نہیں کیا کرو, کیا دکان میں بیٹھے رہتے ہو. میں نے اس کو بولا کہ یار آپ 1 کروڑ کما رہے ہو, آپ تھوڑی ہمت کرو تو 2 کروڑ بھی کما سکتے ہو, تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہہ رہے یہ مولوی الٹی باتیں کر رہے. مولانا صاحب تو اکثر عام طور پہ یہ کہتے ہیں 1 کروڑ کما رہے ہو تو کیا ضرورت ہے اس کی, 50 لاکھ میں بھی تو گزارا ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا 1 کروڑ کے بجائے کتنے کماؤ؟ 2 کروڑ. کیونکہ مسلمان کے پاس پیسہ آنے سے اسلام مضبوط ہوگا, مسلمان کے غریب ہونے سے اسلام غریب ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑائیاں لڑی ہے اور جو آپ نے کام کیے ان میں عثمان غنی کا پیسہ اور ابو بکر کا پیسہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, مصعب بن عمیر, یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ تاجر تھے. ہمارے ہاں ہم نے مالدار صحابہ کے سرمایہ کا اندازہ لگایا کہ اس زمانے میں جو ان کے پاس چاندی تھی وہ آج کے زمانے کے حساب سے 5-5, 6-6 ارب روپے بنتے ہیں. وہ اتنے 400 گھوڑے حضرت عثمان دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب کتنے ارب پتی ہوں گے. نبی نے ایک دفعہ بھی حضرت عثمان کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار, جو تاجر ایمانداری سے تجارت کرے قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ تھوڑی فرمایا کہ تجارت ہی نہ کرو. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات یہ نہیں بیان کی کہ وہ تجارت نہیں کرتے, فرمایا کہ نماز کے وقت میں تجارت چھوڑ دیتے, یہ صفت بیان کی ہے. قرآن نے کیا کہا, اے ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تجارت چھوڑ کے کہا نماز, اور نماز کے بعد اللہ نے فرمایا جب نماز ختم ہو جائے تو نکل جاؤ وقت من فضل اللہ, اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو.